السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ سورۃ الہمزہ میں بہت بڑی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے، وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ہمزۃ اللمزہ، یہ عادت، یہ خرابی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد آخر میں اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمزۃ اللمزہ کی عادت مہذب اور شائستہ سوسائٹی میں ہمیشہ عیب سمجھی گئی ہے۔ ہمزۃ اللمزہ یعنی منہ در منہ لوگوں پر طعن کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا۔ تمام مذاہب میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ قرآن مجید میں نہایت واضح الفاظ میں اس سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ لیکن جدید جاہلیت کی طرح قدیم جاہلیت میں بھی اس فن کو بڑا فروغ حاصل رہا ہے۔ اس زمانے میں جس طرح اخباروں میں مزاحیہ کالم ہوتے ہیں اور کارٹون بھی چھپتے ہیں جو اشاروں کی زبان میں حریفوں کی تضحیک کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح قدیم زمانے میں نقال، بھانڈ اور فقرہ باز ہوتے تھے جو اجرت لے کر شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے اور اپنے سرپرستوں کا جی خوش کرتے۔ سورہ قلم میں قریش کے لیڈروں اور ان غنڈوں پر قرآن نے جو جامع تبصرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی دعوت کو اسی حربے سے شکست دینے کی کوشش کی جو حربے اس زمانے کے پیشور لیڈر اپنے حریفوں کو شکست دینے کے لیے اختیار کرتے تھے اور آج بھی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور تم ہرگز نہ دبو، اطاعت نہ کرو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، بے وقت آدمی ہے، طعنے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور بیٹے رکھتا ہے، تو چغلیاں کھاتا پھرتا رہتا ہے اور یہ عیب اس کے اندر موجود ہے۔ ایسے آدمی کی اطاعت ہی نہیں کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیاتی جاویدہ بخش دے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت یاد نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ
یہ مال کی وجہ سے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، بلکہ ان برائیوں کی وجہ سے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو کہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کر لینی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔